السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خصوصاً ہمارا علاقہ کاٹھیاوار اور اس میں بھی اخص الخاص ویراور اور پاٹن کے مسلمانان کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ابھی قریبی دنوں میں دو میت حرمین شریفین میں ہوئی، جو ہمارے اس علاقے سے نسبت رکھنے والوں کی ہوئی۔ چند دنوں پہلے ہمارے دوست محترم حافظ یونس صاحب کے والد محترم مکۃ المکرمہ میں فوت ہو گئے، انتقال فرما گئے، اور آج صبح سحری کے بالکل قریب وقت میں یہ اطلاع ملی کہ ہمارے گاؤں پاٹن کے ہردل عزیز بڑے نیک اور بہت ہی ہسمکھ لوگوں کے ساتھ بہترین اور اچھے اخلاق سے پیش آنے والے حسین بھائی عرف میں جنہیں پوپٹ کہا جاتا تھا، وہ مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت فرماوے، ان کے درجات بلند فرماوے۔ حرمین شریفین میں انتقال کرنے کے بڑے فضائل ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اگر انتقال ہو جاوے اور نیک لوگوں کے پاس مدفون کیا جائے، دفن کیا جائے، تو یہ بھی میت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تو بات ہی نرالی کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ، اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، اور مدینہ منورہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ تو نیک لوگوں کے قریب دفنانے کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء اور کنز العمال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو۔ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، اس لیے کہ میت کو برے پڑوسی سے تکلیف پہنچتی ہے جیسا کہ زندہ شخص کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس دفن کرنا۔ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، خود وصیت فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس دفن کرنا۔ اسی طرح حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت کی تھی ایک قبرستان میں دفن کرنے کی، جو فقراء کا قبرستان تھا۔ صحیح بخاری شریف میں بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرائے مبارکہ میں دفن ہونے کی تمنا ظاہر کی، اور انتہائی لجاجت اور انکساری اور عاجزی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی اجازت بھی طلب کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قرب و جوار نزدیک میں مدفون ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو بالکل عام قبرستان میں بھی کہ جہاں نیک لوگوں کی مزاریں ہیں، نیک لوگوں کا قبرستان ہے، نیک لوگوں کی قریب میں قبریں ہیں، وہاں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔
اب مکہ مکرمہ میں کوئی انتقال کر جائے اور جنت المعلا میں اس کو جگہ ملے، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں کوئی انتقال کر جائے اور اسے جو ہے وہاں جنت البقیع میں، بقیع الغرقد میں جگہ ملے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کنز العمال میں ایک حدیث قدسی منقول ہے کہ جس نے میرے گھر کی یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی یا مسجد اقصیٰ کی زیارت کی اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہوگا۔ حدیث قدسی یعنی خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جس نے میرے گھر کی یعنی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کی یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی یعنی مسجد نبوی کی زیارت کی یا مسجد اقصیٰ کی زیارت کی اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہوگا۔ اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ شہیدوں کے درجے میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح کنز العمال میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حرمین میں سے کسی میں انتقال کرے گا وہ قیامت کے دن امن کی حالت میں اٹھے گا۔ جو حرمین میں سے کسی میں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی جگہ میں بھی انتقال کرے گا وہ قیامت کے دن امن کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح بیت المقدس کی فضیلت میں شمائل کبریٰ میں یہ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہونے لگا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے بیت المقدس کے ایک پتھر مار کی مسافت کے بقدر قریب کر دے، یعنی ایک آدمی جتنی زور سے پتھر مارے اور وہ پتھر کتنا دور جا کے گرے اتنا قریب مجھے کر دے تاکہ میں بیت المقدس کے قریب میں دفن ہو جاؤں۔ یہ تمنا ظاہر کی ہے اور دعا بھی کی ہے۔ پتہ چلا کہ تینوں مقام میں یعنی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور مسجد اقصیٰ کے قریب میں انتقال کر جانے کی اور وہاں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب مدینہ منورہ کے متعلق معلوم کیجئے تو اخص الخاص اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں اور حدیثوں میں بہت فائدے شمار کیے گئے ہیں۔ چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں فضائل مدینہ کے باب میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا اور آپ کی تمنا نقل کی گئی ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں مجھے موت عطا فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود اس کی تمنا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دفن ہونے اور وہاں انتقال ہونے کی تمنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ ایسی جگہوں پر انتقال ہو جانے کی تمنا ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو۔ جمع الفوائد میں ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس قبرستان یعنی بقیع الغرقد جنت البقیع سے 70,000 یعنی 70,000 لوگ اٹھائے جائیں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ایک روایت ترمذی شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت، جو آدمی یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال ہو جانا چاہیے، یعنی موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ میں مدینہ منورہ میں انتقال ہو جاؤں، اور اس کے لیے بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرتا رہے کہ وہاں اللہ اسے موت نصیب فرماوے اور یہ بڑی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے۔ فمن مات بالمدینۃ کنت لہ شفیعا او شہیدا، پھر فرمایا کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں انتقال کر جاتا ہے تو میں اس کا سفارشی ہوں گا اور میں اس کی گواہی دوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے لیے بہت خوشی ہے کہ ہمارے علاقے کے دو افراد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو غریق رحمت فرماوے، ان کے درجات بلند فرماوے، اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت اور وہاں کی موت نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔